بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا بیان ہمارے پچھلے بیان کا حصہ ہے، جس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے عہد رسالت سے لے کر 10ویں صدی ہجری کو اس میں شامل کرتے ہوئے 10 صدی ہجری جو تھی اس میں جو کام ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے، وہ ہم نے بیان کیا کہ علماء محدثین کرام نے کون کون سی کتابیں لکھی میلاد شریف کے حوالے سے۔ اس کا بس چند ایک کتابیں ہم نے ذکر کر دی۔ اس کے بعد اس بیان میں ہم 11ویں صدی ہجری سے لے کر آگے تک بیان کریں گے کہ اس میں جو محدثین کرام ہیں ان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں۔ 11ویں صدی ہجری میں علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے محدث جنہوں نے مشکوٰۃ شریف کی شرح لکھی، بخاری کی شرح لکھی عربی زبان میں، اور جن نے حدیث پر بہت زیادہ کام سر انجام دیا ہے، وہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ طور پر حضور علیہ السلام کے میلاد پر کتاب لکھی، المولد الروی فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ان کی جو کتاب المولد الروی ہے، یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے اس بات پر لکھی ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر حضور علیہ السلام کا میلاد بیان کیا ہے۔ اور دوسرے امام عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھی جو ان کے نام سے مولد المناوی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسی طرح امام نور الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کتاب لکھی، جس کا نام انہوں نے الکواکب المنیر فی مولد البشیر النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ اس طریقے سے چند ایک نمونہ کے طور پر چند ایک کتابوں کا ذکر کیا ہے جو 11ویں صدی ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر لکھی گئی تھی۔ اور اس کے بعد 12ویں صدی ہجری میں بھی باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کتابیں لکھی گئیں۔ شیخ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ طور پر المولد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب لکھی، اور شیخ جمال الدین مکی نے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب لکھی۔ امام دیار بکری آمدی رحمۃ اللہ علیہ نے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب لکھی، اور امام عبد الکریم برزنجی نے باقاعدہ طور پر عقد الجوہر فی مولد النبی الازہر کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کتاب لکھی، جس کو بعد میں مولد برزنجی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ جب 13ویں صدی ہجری کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر باقاعدہ طور پر کتابیں لکھی جاتی رہیں، اور اس میں شیخ احمد عدوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے مولد النبی کے نام سے کتاب لکھی، جو اس نام سے یاد کی جانے لگی، مولد الدردیر، اس نام سے وہ کتاب یاد کی جانے لگی۔ اور اسی کتاب کی جو مولد الدردیر ہے، اس کی شرح شیخ الجامعۃ الازہر، جو مصر کے جو جامعہ ازہر ہے اس کے جو شیخ تھے بیجوری، انہوں نے اس کی باقاعدہ طور پر اس پر حاشیہ بھی لکھا تھا، اور جو چیزیں وضاحت کے قابل تھی انہوں نے وضاحت بھی کی، جو چیزیں وضاحت طلب تھیں ان کی وضاحت انہوں نے کی۔ اس کے علاوہ محمد شاکر سالمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کتاب لکھی، تذکرۃ اہل الخیر فی مولد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے تذکرۃ اہل الخیر کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کتاب لکھی۔ اور ان کے علاوہ شیخ ابراہیم باجوری نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحفۃ البشر کے نام سے، تحفۃ البشر علی مولد ابن حجر کے نام سے کتاب لکھی، جس میں امام ابن حجر حیثمی مکی کی کتاب کو مزید انہوں نے اس کی وضاحت لکھی اور اس پر حاشیہ اور شرح اس کی بیان کی۔ اور اس کے علاوہ جب 14ویں صدی ہجری کا آغاز ہوا تو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر لکھا جانے لگا، اور پھر اور زیادہ جذبے کے ساتھ لکھا جانے لگا، یہاں تک کہ اس صدی میں ان لوگوں کے رد کی ضرورت پیش آ گئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے۔ اور چونکہ ہر طرف دشمن جو تھا وہ اسلام سے دشمنی کرنا چاہ رہا تھا، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر بھی اعتراضات اٹھا دیے کہ میلاد کیوں کیا جاتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔
حالانکہ خود لوگ اپنے اپنے بڑوں کا جو جنم دن ہے یا پیدائش دن ہے یا ان کی کوئی بھی تاریخ ولادت ہے اس اعتبار سے وہ اپنے ایام مناتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن نے اس کائنات میں حقیقی روح پھونکی اور انسان کو انسانیت سکھائی، ان کی ولادت پر کیوں نہ میلاد کا ذکر کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 14ویں صدی ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر باقاعدہ طور پر لکھا گیا، اور ان میں جناب عبد الفتاح دمشقی نے سرور الابرار فی مولد النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کتاب لکھی، اور جناب ابراہیم طرابلسی نے منظومۃ فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منظوم کتاب لکھی، منظوم شکل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بیان کیا۔ سید شریف قطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الیمن والاسعاد بمولد خیر العباد کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کتاب لکھی، اور یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواہر النظم البدی فی مولد الشفیع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کتاب لکھی، اور عرب کے بہت بڑے عالم امام زاہد کوثری نے کئی مقالہ جات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر لکھے۔ شیخ محمود عطار دمشقی نے استحباب القیام عند ذکر ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب لکھی، جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی جو محافل ہیں وہ منانا جائز ہے، اور یہ ضرورت ظاہر پیش آ رہی تھی کیونکہ اس وقت کچھ لوگ اپنی آواز بلند کر رہے تھے جو اسلام کی دشمنی کرنا چاہتے تھے، اسلام کے ساتھ دشمنی نبھانا چاہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں عیوب و نقوص کو تلاش کرنا چاہتے تھے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی کامیاب کوئی نہیں ہو پائے گا انشاءاللہ۔ ہر لمحہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی کتابیں لکھی، ان میں سے 2 کتابوں کا ذکر میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ ایک نطق الہلال بارخ ولادت الحبیب والوصال، ایک وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر کتاب لکھی، اور دوسرا اقامت القیام علی طاعن القیامی لنبی تہامت، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر کتابیں لکھی، اور ان کے علاوہ ان کے وقت میں کثیر تعداد میں علماء کرام نے، محدثین کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کتابیں لکھی ہیں۔ تیسرے بیان میں ہم یہ بتائیں گے کہ جو عہد حاضر کے علماء کرام، جو عرب علماء کرام ہیں انہوں نے، اور جو عجم کے علماء کرام ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے اس بات پہ کون کون سی کتابیں لکھی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ تو اصل میں یہ جو کتابوں کے نام بتائے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صدی در صدی محدثین کرام نے کام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر، اس کو بیان کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ محدثین کرام خاموش نہیں رہے، اور نہ ہی میلاد آج کی بات ہے۔ محدثین کرام ہمیشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر لکھتے آئے ہیں، اور عہد رسالت سے لے کر آج تک اس پر بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر باقاعدہ طور پر اس پر لکھا جا رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر لکھتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے ذکر میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم میں ان کو فعل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔